ھذا الدرس التاسع عشر، 19 کلاس ہمارے آج کی ہے۔ ونحن ندرس، اور ہم پڑھیں گے فی ھذا الدرس، اس کلاس میں انشاءاللہ الآیہ التاسعہ، جی 9ویں آیت مبارکہ من سورۃ الملک، سورہ ملک کی ہم آج کون سی آیت پڑھیں گے؟ 9ویں، شاباش۔ تو اس کے بھی 3 نام، مرکب تام ایک، مرکب تام ایک نام، دوسرا اس کا جملہ، اور تیسرا اس کا نام مرکب مفید۔ تو واضح بات ہے جب مرکب ناقص تھا اس سے پوری بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ مرکب تام وہ جملہ ہے کہ جس کو بولنے سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کو ہم سینٹنس کہتے ہیں۔ سنیں تعریف لکھی ہوئی ہے، کلمات کے جس مجموعے سے پوری بات سمجھ آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ جملے کا ترجمہ میں ہے یا ہیں یا ہوں سے کیا جاتا ہے، یعنی میں ہوں، وہ ہے، تم ہو، ہم ہیں، اس طرح جب ترجمہ ہوگا تو وہ پورا جملہ ہوگا۔ تعریف سمجھ آ گئی آپ؟ اس کے کم از کم 2 جز ہوتے ہیں، اس مرکب تام کے بھی 2 جز یا 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ اس میں آگے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں، دوسرے کو وہ آگے آ رہا ہے۔ تو جملے کی اب ہم اقسام پڑھ رہے ہیں، اس کی 4 قسمیں تھیں ناقص کی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ بہت بڑا پورے قرآن کریم کے جتنے جملے ہیں ہزاروں میں، وہ سب آپ کے رینج میں آ رہے ہیں۔ قرآن شریف میں جتنے جملے ہیں وہ سب اس ٹائم آپ کی رینج میں آ رہے ہیں۔ تو جملے کی 2 قسمیں ہوں گی، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ آغاز اگر اسم سے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ جی جملہ اسمیہ، انہوں نے مثال بھی آپ کو دے دی، الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ دوسری مثال الحمدللہ، اردو میں لکھی ہوئی ہے، پین سے لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جملہ پورا ہے، سمجھ آ گیا؟ جی جملہ اسمیہ کے جو 2 جز ہوں گے محمد احمد صاحب، میں ان کے نام بتا رہا ہوں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ اب الولد صالح، اس میں الولد مبتدا ہے، صالح اس کی خبر ہے، یعنی وہ خبر، وہ انفارمیشن جو ہم کسی چیز کے بارے میں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محمد احمد صاحب بڑے ریگولر طالب علم ہیں، اب پہلا جز مبتدا ہوگا، دوسرا جز کیا ہوگا؟ خبر، جملہ اسمیہ۔ ہم کہتے ہیں سجاد صاحب بہت نیک آدمی ہیں، اب پہلا جز اس میں مبتدا ہے اور جو انفارمیشن ان کے بارے میں دی ہے اس کو خبر کہیں۔ تو جملہ کا پہلا جز اسم، جیسے دوسری مثال الماء طہور، پانی پاک ہے، تو اس میں جملہ اسمیہ ہے اور الماء مبتدا ہے، طہور خبر ہے۔ اور یہ بھی آج ہی ابھی پڑھ لیں کہ مبتدا کے آخر میں بھی پیش، خبر کے آخر میں بھی پیش۔ یہ خاص جملہ بتا رہا ہوں، اس لیے الماء طہور، زبر نہیں آئی، زیر بھی نہیں آئی، اور الماء حمزہ پر پیش ہے۔ آپ کا نام حمزہ ہے نا جی، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو حمزہ پر پیش ہے، طہور پر بھی پیش ہے۔ قانون یہ ہوا کہ مبتدا کے آخر میں بھی پیش، خبر کے آخر میں بھی۔ یاد رکھنا، مرکب کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کا آغاز اسم سے ہوا تھا تو جملہ اسمیہ بنا تھا، تو جس جملے کا آغاز فعل سے ہوگا وہ جملہ فعلیہ۔ اسم سے ہوا تو اسمیہ، فعل سے ہوا تو فعلیہ۔ دیکھیں، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔
دیکھیں قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ پہلا جملہ، پہلا لفظ فعل ہے، اللہ نے حکم دیا نا، فعل امر ہے۔ فعل کی مثال اعبدوا ربکم، اعبدوا فعل ہے، اعبدوا فعل کی 4 قسمیں ابھی تھوڑا سا بتا رہا ہوں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ یہ 4 قسم کے فعل ہیں جو ہم نے ورب میں پڑھنے ہیں، پورے قرآن شریف میں یہی پہلے ہوئے ہیں۔ تو ان 4 قسموں میں سے کوئی بھی فعل اگر شروع میں آ رہا ہے تو اور وہیں سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اعبدوا ربکم دوسری مثال بھی لکھی ہوئی ہے، یہ جب ہم نے پڑھائی تھی تو یہ میں نے لکھی تھی، قل هو اللہ احد۔ تو جملے کا آغاز قل سے ہوا، قل بھی فعل امر ہے، محبوب آپ فرما دیں هو اللہ احد، ہوا ضمیر آ گئی، پھر تو ہم ادھر جانا پڑے گا، اور ضمیر جب آئے گی ایک آپ نے بتانی ہے 3 کڑک کے انعام۔ یہ جیب پوری، میں ابھی واپس گیا تھے 1000 کا کھلا کرا کے لایا، بکدے ہی نہیں پیسے، پہلے پڑے ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا کچھ ملے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ وہاں نہیں جا سکتی۔ تو قل هو اللہ احد، جملے کا آغاز فعل امر سے ہوا، کو جملہ فعلیہ ہوا، فعل سے آغاز ہے تو جملہ کون سا ہوگا؟ فعلیہ۔ جی اس کی اب مثالیں چل رہی ہیں۔ جملہ اسمیہ کی دیکھیں، اللہ علیم، میرے ساتھ پڑھیں، اللہ علیم، ترجمہ لکھا ہوا ہے اللہ علم والا ہے۔ جملہ اسمیہ ہوا، پہلا جز اسم، دوسرا جو ہے وہ پہلے کو مبتدا کہیں گے، دوسرے کو خبر کہیں گے، جملہ اسمیہ۔ دوسری مثال ہے تلک قریۃ، یہ ایک بستی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ آگے نیچے کچھ قانون ہے، مبتدا معرفہ ہوتی ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، یہ دوسرا قانون ہے، اس کو بس تھوڑا سا ایسے دیکھ لیں۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں پر پیش ہوں گے یا رفعی حالت میں ہوتے ہیں، یہ بعد میں بتائیں گے۔ مبتدا خبر اور موصوف صفت میں واضح ترین فرق یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، جبکہ موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ مرکب ناقص سے مرکب تام بنانے کا طریقہ یاد رکھنا، بس یہ سمجھ آ گیا تو اسم اور جملے ہر شے سمجھ آ گئی۔ درج ذیل تبدیلیوں سے مرکب ناقص مرکب تام بن جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں مرکب توصیفی، مرکب اشاری، معرفہ نکرہ کی صورت دینے سے مرکب تام بن جاتا ہے۔ مثلا حاذان الساحران، ٹھیک ہے جی، یہ مرکب ناقص تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں حاذان بھی معرفہ اور الساحران بھی، کیوں؟ حاذان اس میں اشارہ معرفہ اور الساحران کیوں معرفہ ہے؟ جی الف لام، ماشاءاللہ ارشد صاحب۔ تو یہ مرکب ناقص تھا، مرکب توصیفی تھا، تو اوپر بتا یہ رہے ہیں کہ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری معرفہ ایک کو کر دیں دوسرے کو نکرہ بنا دیں تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے حاذان الساحران کو جب الساحران کے الف لام کاٹ دی اور ہم نے کہا حاذان ساحران، یہ 2 جادوگر ہیں، تو کیا بن گیا؟ مرکب تام بن گیا۔ یعنی ابتدا ہم نے پہلے کو معرفہ رہنے دیا، دوسرے کو نکرہ کر دیا، تو جملہ
بن گیا اور مرکب ناقص سے مرکب تام بن گیا. نیچے اسے لکھ دیا معرفہ جمع معرفہ مرکب ناقص اور معرفہ جمع نکرہ تو مرکب تام. دوسری مثال صراط مستقیم، نکرہ جمع نکرہ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اوپر تھا معرفہ جمع معرفہ، نیچے کیا ہے؟ نکرہ جمع نکرہ. صراط مستقیم یہ مرکب ناقص تھا، لیکن جب آپ نے پہلے پا کو معرفہ بنا دیا الصراط مستقیم، معرفہ جمع نکرہ ہوا تو مرکب تام بن گیا. اب الصراط مستقیم کا معنی ہے راستہ سیدھا ہے. یہ ساتھ ترجمہ بھی لکھ لینا. اوپر ہے یہ دو جادوگر ہیں اور نیچے کا معنی ہے راستہ سیدھا ہے. جی الآن نحن ندرس آیا التاسعہ من سورہ الملک انشاءاللہ الرحمن. 8 بجے اذان ہے جی. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا، لمبا کیوں کیا؟ لام پر کھڑی زبر ہے. قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم 3 کیسے سناؤ گے؟ بس 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 جلدی ہوئے، پیسے کھڑے ہو جاؤ. شاباش، ایک ضمیر تھی، تینوں سنا دیے ماشاء اللہ. الا فی دلال کبیر. ہذہ آیہ التاسعہ من سورہ الملک، سورہ ملک کی یہ 9ویں آیت ہے. وہذا الدرس التاسع عشر، 19واں سبق، کلاس نمبر 19. تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھ لی. مالک الملک جل شانہ نے پیچھے فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا سألہم، سوال کرے گا ان سے خزنتہا، محافظ فرشتے، وہ دوزخ کے جو محافظ ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی رسول نہیں آیا تھا؟ سوالیہ جملہ، حمزہ آئے علم، حمزہ پہلا ہی سوال آج نجم صاحب نے آپ کو حمزہ بتایا. تو جب سوال کریں گے دوزخ کے فرشتے ان سے، ان کو وہ جواب کیا دیں گے؟ یہ قرآن مجید میں قالو، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، قد، بے شک. قد حرف ہے، اس کے آگے نشان لگا ہوا ہے. محمد احمد صاحب آپ ویسے پیارے نام کی وجہ سے زیادہ لگتے ہیں. قد بے شک، یہ دیکھیں اللون الاسود، بلیک لکیر حرف کے آگے. قد بے شک، جاء آیا تھا، نا ہمارے پاس، نا ہمارے پاس، وہ نا مانی ہمارا. بالکل ایگزیکٹ ترجمہ آپ کو ضمیروں کے مطابق، یہ فہم قرآن ہے. قد بے شک، جاء آیا تھا دنیا میں، نا ہمارے پاس، نذیرون کون سا اسم ہے؟ معرفہ کے نکرہ ہے؟ غلط، نکرہ تنوین. آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا یعنی نبی رسول. وا اور، یہ حرف عطف ہے، حرف ہے. قلنا وہی لنا، ہم نے کہا، ہم نے صاف صاف کہہ دیا تھا. کیا کہا تھا؟ ماں کے معنی بتائے ہوئے ہیں آپ کو. کتنے معنی ہیں؟ کون سے؟ کیا
انعام بنتا ہے آپ کا، شاباش، یہ شاباش بھی انعام ہوتا ہے جی۔ ما نزل اللہ، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ما نہیں اتاری اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم کھلی گمراہی میں ہو، تم غلط ہو۔ ہم بڑے سکولر ہیں، ہمارے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، ہم نے فلاں یونیورسٹیاں چھانی، ہمارے پاس بڑا نالج ہے، میڈیا کا دور ہے، پرانیاں گلاں کر دیو نمازاں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نمازیں، یہ وضو رسول اللہ نے کی۔ دلالین کبیر، یہ مرکب توصیفی تھا محمد احمد صاحب، کلی گمراہی، یہ کبیر اس کی صفت بتا رہا ہے کہ معمولی گمراہی نہیں، کلی گمراہی۔